السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 10 ہے اور دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 45 ہے 46 ہے، دو آیات پہ بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے دشمن کے لشکر سے، جب تم مقابل ہو جاؤ، مد مقابل ہو جاؤ، دشمن کے لشکر کے مد مقابل ہو جاؤ، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں 3 ہدایات دی جا رہی ہیں، بلکہ ہدایات زیادہ ہیں۔ پہلی ہدایت فثبتوا، پہلی ہدایت یہ ہے کہ ثابت قدمی دکھاؤ، پیچھے نہیں ہٹنا۔ چال کے لیے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کے خلاف چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے کہ دشمن سمجھے کہ آپ پسپا ہو رہے ہیں، لیکن آپ پسپا نہیں ہو رہے، بلکہ پلٹ کے آپ حملہ کر رہے ہیں۔ وہ چال کے لیے تو پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، لیکن بھاگنا نہیں ہے، فرار منع ہے۔ فثبتوا، ڈٹے رہو۔ پہلی ہدایت یہ ہے ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو۔ اور دوسری ہدایت وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ایسے میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ مقابلہ ہو رہا ہے دشمن سے، ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کتنی بڑی بات، اس پہ غور کیجیے گا، خصوصاً آج کے ہمارے اس ماحول میں، جب ہم اپنے ازلی دشمن انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے مشہور ترین کنجروں کو، کنجریوں کو لے جاتے ہیں اور ٹھمکے لگواتے ہیں، وہ بھی جا کر آزاد کشمیر کی سرحد پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کنجر یا کنجری کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے۔ ہاں، جو کنجر یا کنجری نہیں، اسے کنجر یا کنجری کہنا غلط ہے، لیکن جس کا کام ہی کنجر پنے کا ہے، مرد ہے تو کنجر ہے، عورت ہے تو کنجری ہے، یہ کوئی گالی تو نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے لفظ ہے، یہ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے، اس کے لیے بنا ہے، اور عین موقع محل میں کسی لفظ کو استعمال کرنا وہ غلط تو نہیں ہے۔ کام تو غلط ہو، اس پہ شرم نہیں آتی، اس غلط کام کرنے والے کے لیے جو لفظ بنا ہے اس کے استعمال پہ کہتے ہیں نہیں جی، غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ بڑا عجیب ماحول ہے ہمارے ہاں کا۔ پہلی ہدایت ہے ڈٹے رہو، دوسری ہدایت ہے ڈٹتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو۔ یعنی تمہاری نظر نہ اپنے لشکر کی کثرت پہ جانی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس یہ میزائل ہیں، ہمارے پاس یہ ٹینک ہے، ہمارے پاس یہ توپیں ہیں، تو لگتا ہے کہ ہم غلبہ پا جائیں گے، ہمیں اپنی طاقت پر بڑا بھروسہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کوئی انداز پسند نہیں ہے، نہ نظر اپنی کثرت پہ جانی چاہیے اور نہ ہی نگاہ اپنے وسائل پہ جانی چاہیے اور نہ ہی نگاہ اپنی طاقت و قوت پہ جانی چاہیے، بلکہ نگاہ اللہ پہ جانی چاہیے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ آپ زیادہ ہیں تو اپنی کثرت پر نگاہ نہ جائے، آپ کم ہیں تو اپنی کمی پر بھی نگاہ نہ جائے کہ آپ اپنی کمی پر آپ کی نظر چلی اور آپ گھبرا جائیں، نہ کہ آپ کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ آپ کی نگاہ اپنی کمی یا زیادتی پہ نہ ہو، کثرت پہ نہ ہو، بلکہ کس پہ ہو؟ اللہ پر ہو، اس کی مدد پر ہو، اس کو کثرت سے یاد کریں۔ دشمن سے مقابلے کے وقت تو نماز بھی معاف نہیں ہے بھائی، نماز تو ذکر اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج کی صورتحال کیا؟ اے پتر ہٹانے نہیں وکدے، یعنی ہم یہ گانے گا کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔
65 کی جنگ میں آپ نے کہہ دیے اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے، تو پھر 71 میں کیا حشر ہوا آپ کا؟ آپ جتنی مرضی بڑی باتیں کریں، سیاچن میں آپ کے کارگل میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ خدا کے تمانچے ہیں خدا کی طرف سے، کہ جب بندہ خدائی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی شکست کھاتا ہے، وسائل ہوتے ہوئے بھی شکست کھاتا ہے، قوت و طاقت ہوتے ہوئے بھی شکست کھاتا ہے، لیکن اگر وہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، وسائل کم ہوتے ہوئے بھی، نہ ہوتے ہوئے بھی، قوت اور طاقت کی کمی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہی ہے لوگوں، اے ایمان والوں کا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو۔ ایمان والو کہہ کے آگے ہدایات دی جا رہی ہیں، تو اس کا صاف مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف بے غبار مطلب یہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے دشمن کے لشکر سے تو تم نے ڈٹے رہنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اگر بندہ ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کرے، ہتھیار ڈال دے، یا اللہ کو یاد نہ کرے، اور اس خطرناک ترین وقت میں بھی نور جہاں کے گانے لگائے، تو اسے اللہ کی مدد نصیب ہوگی۔ اگر وہ مدد آ بھی گئی تو وہ ڈھیل ہوگی، یا خدا کی طرف سے چشم پوشی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب پتہ نہیں چشم پوشی کا لفظ استعمال کرنا درست ہو کہ نہیں، خدا کی طرف سے گناہ کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ چلیے کر لیں۔ تو دوسری ہدایت ہو گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے، کم بھی نہیں، کثرت سے یاد کرنا ہے۔ دو، کیوں بھائی؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو صاف پتہ چل گیا کامیابی کی کنجی کس میں ہے؟ خدائی تعلیمات کی روشنی میں ڈٹے رہنے میں ہے، اور اس ڈٹے رہتے ہوئے خدا کے ساتھ اپنے تعلق استوار کرتے رہنے میں ہے۔ جب بھی خدا سے تعلق ٹوٹے گا بندہ ڈٹ نہیں سکتا، اور وسائل اور قوت اور طاقت کی بھرمار ہوتے ہوئے بھی شکست اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ تیسری ہدایت وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے رسول کے ذریعے ہوگی، اس لیے کہا وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، خصوصاً میدان جنگ میں ہو تو پھر خدائی احکامات اور خدا کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی تم نے بالکل نہیں کرنی۔ یہ تیسری ہدایت ہو گئی، جو ہدایات ہیں اس کے مطابق۔ اب ایک بندہ اپنی عقل کو لڑا لے، خدائی حکم کو نظر انداز کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر دے، نماز نہ پڑھے، اللہ پہ بھروسہ نہ رہے، قلت و کثرت پہ نظر جائے، امریکی بحری بیڑے کی مدد کا انتظار رہے، پھر وہی ہوتا ہے جو ہوا ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ اللہ کی مدد پہ نظر نہ رہے، وہ امریکی بحری بیڑے کی پر نظر رہے کہ امریکی بحری بیڑا آ رہا ہے ہماری مدد کو، کہ وہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، خصوصاً اس نازک ترین وقت میں۔ یہ تیسری ہدایت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جنگ کے دوران کہاں سے کہاں تک بات چلتی ہے؟ ڈٹے رہنے سے لے کر عورتوں پہ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانے تک بات لامحدود ہو جاتی ہے۔ ہاں، عورت اگر میدان جنگ میں آ جائے اور بچہ بھی مردوں کی طرح میدان جنگ میں آ کے لڑے تو اس کے احکامات پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو آپ سے جنگ نہیں لڑتے، جنگ میں نہیں ہیں، وہ عورتیں جو جنگ میں آپ کے ساتھ آپ کے خلاف مد مقابل نہیں ہیں، تو آپ نے عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو ڈٹے رہنے سے لے کر کیسے کیسے خدائی تعلیمات کی آپ نے کیا کہتے ہیں اس کی فکر کرنی ہے اور خدائی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، کیونکہ جنگ میں بندے کا ذاتی تیش بھی غلبہ پا جاتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے دشمن میرے قابو آ جائے تو میں اس کا مسئلہ بنا کے رکھ دوں، اس کو میں چیر کے رکھ دوں، اس کے ہاتھ پاؤں ناک کان سب کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت دشمن کو مارنے کی اجازت دیتی ہے لیکن یوں مارنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور بہت سے احکامات ہیں، یہاں صرف میں مثال دے رہا ہوں۔
کہ اب یہ سمجھ جائیں کہ میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ایک امتحان ہوتا ہے. بندے کی اپنی عقل غلبہ پا رہی ہوتی وہی کے مقابلے میں. جب بندے کا ایمان کمزور ہونا تو عقل غالب ہو جاتی ہے. جیسے شیطان کا ریشنلزم اس پہ غالب ہو گیا تھا جب کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے کہا آدم کو سجدہ کیوں کرو, وہ تو مٹی سے بنا ہے, میں تو آگ سے بنا ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اور اس کا نفسیاتی پاگل پن تھا کہ اس نے آگ کو مٹی سے افضل سمجھ لیا, ورنہ آگ کا مٹی سے افضل ہونا کوئی عقلی وجہ تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کا ریشنلزم, خواہ مخواہ کا ریشنلزم, نفسیاتی پاگل پن اس کے اوپر غلبہ پا گیا اور وہ خدا کا مد مقابل ہو گیا. خدائی احکام کو اس نے نظر انداز کر دیا. تو میدان جنگ میں خدائی تعلیمات کا پاس رکھنا, اور یہ نازک ترین وقت میں خدائی تعلیمات کا پاس رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. جو فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے, مجھے اور آپ کو کیا پتہ. تو تیسری ہدایت تو یہ ہوگی. اور چوتھی ہدایت وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو, لیکن خصوصیت سے میدان جہاد میں بندہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑنا شروع ہو جائے. ہم مسجدوں میں تو لڑتے ہیں نا, کوئی رفع دین کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی آمین زور سے کہتا ہے آہستہ سے کہتا ہے, کوئی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, تو بھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم اس میں لڑتے ہیں. یہ لڑنا غلط ہے. جو رفع دین کرتا ہے کرے, نہیں کرتا نہ کرے. حناف اپنے طریقے سے عمل کریں جنہوں نے حدیثوں کو اس انداز سے سمجھا ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی یا دیگر اس طریقے سے عمل کریں جس انداز سے انہوں نے سمجھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, فروعی مسائل ہیں. لیکن اس پہ لڑنا یہ غلط ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. اسی لڑائی کو اٹھا کے آپ میدان میں آ جائیں, جنگ جاری ہے اور آپ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, قومیت کی بنیاد پہ, عصبیت کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ لڑنا شروع کر دیں. خدا نخواستہ خدائی لشکر میں اگر پھوٹ آ جائے, پھر کسی وجہ سے بھی پھوٹ آ جائے, لسانی, قومی, جغرافیائی, علاقائی, کوئی بھی پھوٹ آ جائے, پھر تو آپس میں سر پھٹول ہوگی نا. دشمن تو رہ گیا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. تو میدان جنگ میں رہتے ہوئے یہ جھگڑے سے باز رہنا بھی آسان نہیں ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی دشمن کے سامنے کون لڑے گا. نہیں بھائی, دشمن کے مد مقابل ہوتے ہو آپس میں کیوں لڑیں گے. دشمن کے مد مقابل ہوتے ہوئے بھی بعض کمزور مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ یہ افغانستان ہی کا واقعہ ہے, جب امریکہ کے ساتھ لڑائی عروج پر تھی, کیا کہتے ہیں, ہاں عروج پہ تھی. اس دوران امریکہ کے بعد, ہاں امریکہ کے بعد بھی جب یہ طالبان کا پہلے دور میں طالبان کا غلبہ ہوا اور احمد شاہ مسعود وغیرہ یہ جو علاقائی نسل پرست لیڈر تھے یہ مد مقابل تھے, تو اس دوران مجاہدین میں کوئی ایک آدھ گروپ بنا, ایک بندے نے دوسرے بندے کی خوب پٹائی کر لیا پکڑ کے. بہرحال تو وہ بندہ اسی پہ رو رہا تھا جس کی پٹائی ہو رہی تھی کہ مجھے میرے مسلمان بھائی نے مارا. غالباً وہ اسی پہ رو رہا تھا جو ہمیں اطلاع ملی کہ مجھے میرے مسلمان بھائی نے مارا. حضرت عمر شہید ہو رہے تھے تو پوچھا مجھے کس نے یہ حملہ کیا. جب انہیں پتہ چلا وہ مسلمان نہیں ہے, مجوسی ہے, کہا الحمدللہ میرے خون سے کسی مسلمان بھائی کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اسی طرح کا مضمون ہے. تو یہ کہا تیسری ہدایت آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا, کمزور پڑ جاؤ گے, بزدل ہو جاؤ گے. کیوں؟ آپس میں پھوٹ پڑ گئی تو دشمن کے مقابلے ایک دوسرے کے لیے تگڑے ہو جائیں گے اور دشمن کے سامنے بزدل ہو جائیں گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو جھگڑا نہیں کرنا, بزدل ہو جاؤ گے, کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے, بلکہ صبر وَاصْبِرُوا. اللہ اکبر. جمے رہو. تو یہ وَاصْبِرُوا مصائب
جنگ پر صبر کرو۔ پہلی ہدایت فَاثْبُتُوا، دوسری ہدایت وَاذْكُرُوا، تیسری ہدایت اطیعوا، چوتھی ہدایت لا تنازعوا، پانچویں ہدایت وَاصْبِرُوا۔ کہ میدان جنگ میں مشکلات کا سامنا ہے، کٹھن مراحل ہیں، تو کٹھن مراحل کے دوران صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، ان کٹھن مراحل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ ہے پانچواں حکم۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ چونکہ صبر مطلق ہے تو اس کے اندر صبر کی تینوں اقسام آ جائیں گے۔ مصیبت پر صبر کرنا، صبر علی المصیبہ، یہ بھی آ گیا۔ صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر کرنا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ دشمن کا مقابلہ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہنا، یہ بھی حوصلے کا کام ہے۔ تو یہ صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ پھر گناہوں سے بچنا، دشمن کے مقابلہ کرتے ہو گناہوں سے بھی بچنا، صبر عن المعصیہ۔ یہ بھی تو بے صبری ہے نا، کہ چھوٹی سی بات پہ آپ نے مسلمان بھائی کو ہی رگید کے رکھ دی تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پانچویں ہدایت آ گئی اس کے اندر وَاصْبِرُوا کی، اور ساتھ فرما دیا ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھو اللہ کی حمایت، اللہ کی فیور، اللہ کی ہمراہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو بدی نہ کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں، نیکی پر جمتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی فیور ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن کو اللہ کی فیور مل جائے وہ شکست کیسے کھا سکتے ہیں؟ حضرات محترم، سورۃ الانفال کی یہ آیت نمبر 45 اور 46 کا میں نے آپ کے سامنے درس دیا۔ اس حوالے سے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2965۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں میں، صحابہ میں، کہ ایھا الناس، لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا رکھو، کیا دشمن آ جائے، بس ہماری تمنا ہے کہ دشمن سے مدبھیڑ ہو جائے ہماری۔ کہا نہ، دشمن سے مدبھیڑ ہونے کی، دشمن سے ملاقات کی، دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو۔ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ دشمن مقابلے پہ نہ آئے، بلکہ سرنڈر ہو جائے، دشمن مسلمان ہو جائے، دشمن صلح کر لے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اپنی بہادری کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ بس آ جائے دشمن، ابھی انڈیا حملہ کر دے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور سب سے زیادہ باتیں بتانے والے ہی سب سے پہلے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ کہا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، ہاں، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، البتہ جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ دشمن سے مقابلے کی تمنا بھی نہیں رکھنی، اللہ سے عافیت بھی مانگنی ہے، لیکن دشمن مد مقابل ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، یہ جانتے رہو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اللہ کی جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کتنی واضح ترین حدیث ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جو اللہ کے لیے تلوار چلاتا ہے پھر جنت اس کو ملتی ہے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد، یہ ہدایت دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا اور یوں دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کرنے والے اللہ، و مجری السحاب، بادلوں جیسی عظیم مخلوق کو چلانے والے اللہ، وہازم الاحزاب، دشمنوں کے دستوں کو شکست دینے والے اللہ، اہزمہم، اے اللہ دشمنوں کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری مدد فرما دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ ہے وذکر اللہ سارا، اللہ کو یاد کرو،
تو یہ اللہ سے دعا کرنی، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وہازم الاحزاب۔ یہاں اللہ کو اس کی صفات بیان کر کے اللہ سے مدد مانگی جا رہی، اے اللہ قدرتیں تو تیرے پاس ہیں، کتاب نازل کرنے والا تو، بادلوں کو چلانے والا تو، دشمن کے دستوں کو شکست دینے والا تو، اے قدرت والے اللہ دشمن کو شکست دے دے اور ہماری مدد فرما۔ ناظرین انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کی منتخب آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔